السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے قطریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 39۔ خوشگوار زندگی کا مفہوم۔ ایک انگریز مفکر کا قول ہے کہ جیل میں آہنی سلاخوں کے پیچھے سے بھی تمہارے لیے افق کے پار دیکھنا ممکن ہے، اور یہ بھی کہ اپنی جگہ رہتے ہوئے جیب سے پھول نکال کر سونگھو اور مسکراؤ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم محل میں رہتے ہوئے دیبا و حریر پہن کر بھی چراغ پا ہو جاؤ، ناراض رہو اور بھڑکو اور اپنے گھر، کنبہ اور اہل خانہ پر ناراض ہو کر چلاؤ۔ خوش نصیبی کا تعلق زمان و مکان سے نہیں، ایمان سے ہوتا ہے۔ اللہ کی اطاعت اور دل کی کیفیت میں خوشی کا راز پوشیدہ ہے۔ اللہ دل کو دیکھتا ہے، دل میں یقین ہوگا تو خوش نصیبی حاصل ہوگی، جس سے دل و جان کو سکون، راحت اور انشراح کی کیفیت حاصل ہوگی۔ پھر اس کا اثر پھیلے گا اور وسیع ہوگا اور پہاڑوں، وادیوں، نخلستان تک دراز ہوگا۔ امام احمد بن حنبل نے سعادت کی زندگی گزاری، جبکہ ان کا کپڑا سفید اور پیوند لگا ہوتا تھا۔ اپنے ہاتھ سے اسے سی لیتے تھے۔ 3 مٹی کے کمرے تھے جن میں سکونت تھی۔ غذا کیا تھی؟ زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی کے ٹکڑے۔ آپ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ 17 سال تک جوتوں میں پیوند لگا کر اور ٹاک کر استعمال کرتے رہے، مہینے میں ایک بار گوشت کھاتے، زیادہ تر روزہ رکھتے، طلب حدیث میں کثرت سے سفر کرتے۔ اس کے باوجود سکون و اطمینان، قلب اور راحت حاصل تھی، کیونکہ ثابت قدمی و خودداری تھی، انجام پر نظر، ثواب کی امید، اجر کی طلب، آخرت کے لیے کوشاں اور جنت کے طلبگار تھے۔ آپ ہی کے زمانے میں جن خلفاء نے ایک دنیا پر حکومت کی، یعنی مامون، واسق، معتصم اور متوکل نے، ان کے پاس محلات، قصر، سونا چاندی، خزانے، لشکر، جھنڈے، نشانات اور جائیدادیں تھیں، خواہشات تھی۔ اس کے باوجود زندگی کی کدورت بھری تھی۔ رنج و ملال، شورشیں، جنگیں، بغاوتیں اور شور و ہنگامے تھے۔ بعض سکرات موت میں اپنی کوتاہیوں پر نادم اور اللہ کے حضور سے شرمسار تھے۔ ابن تیمیہ شیخ الاسلام تھے، لیکن نہ بیوی بچے، نہ گھر بار، نہ کنبہ، نہ مال اور منصب۔ جامع بنی امیہ کے پاس ایک کمرے میں رہتے تھے۔ دن میں ایک روٹی کھاتے، 2 کپڑے پہنتے، 2 کپڑے تھے جنہیں عدل بدل کر پہنا کرتے۔ کبھی مسجد میں سو جاتے، پھر بھی جیسا کہ خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ ان کی جنت ان کے سینے میں تھی، ان کا قتل ان کے لیے شہادت تھا۔ جیل میں تنہائی میسر آتی، شہر سے ان کا اخراج سیاحت ہو گئی، کیونکہ ان کے دل میں ایمان کا پودا بڑھ کر تناور درخت بن گیا تھا اور برگ و بار لا رہا تھا۔ عنایت ربانی کا پانی اسے مل رہا تھا۔ وہ ایسا چراغ ہے جو بغیر آگ کے چھوئے روشن ہو رہا ہے، نور کے اوپر نور ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت سے نوازتا ہے۔ اللہ نے ان کی خطاؤں کا کفارہ کر دیا اور ان کا حال درست کر دیا۔ جو ہدایت یاب ہوئے، اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اور انہیں تقویٰ مرحمت فرمایا۔ تم ان کے چہروں میں نعمتوں کے شادابی پاؤ گے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ مقام ربضہ کی طرف نکلے، اپنا خیمہ وہاں گاڑا، اپنی بیوی اور بیٹیوں کو وہاں لے آئے۔ سال کے زیادہ دنوں میں روزہ رکھتے، اللہ کو یاد کرتے، خالق کی تسبیح بیان کرتے، عبادت کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور اس میں غور فرماتے۔ دنیاوی چیزوں میں ان کے پاس کیا تھا؟ ایک چادر، ایک خیمہ، چند بکریاں، ایک سینی، ایک پیالہ اور ایک ڈنڈا۔ ساتھیوں نے ایک روز زیارت کی اور کہنے لگے، بھائی، دنیا سے کوئی سروکار نہیں۔ فرمایا، دنیا کی جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میرے گھر میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دے چکے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک تنگ گھاٹی ہے، جسے وہی پار کر سکتا ہے جو زیادہ سے زیادہ ہلکا ہوگا۔ حضرت ابو ذر شرح صدر کے ساتھ مطمئن دل والے تھے، اتنی دنیا رکھتے تھے جتنی کی ضرورت تھی، ضرورت سے زیادہ کو بوجھ، ذمہ داری اور رنج و فکر کا باعث سمجھتے تھے۔ میں نے ایک قصیدہ لکھا ہے بعنوان ابو ذر فی القرن الخامس عشر، جس میں ابو ذر کی غریب الوطنی، توحید اور روح و فکر کے
راستے میں ہجرت کے باوجود ان کی خوش نصیبی کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ لطف و کرم کیا، میں نے ان کو دھمکایا۔ انہوں نے موت کی دھمکی دی، میں نے لطف کا معاملہ کیا۔ انہوں نے مجھے سوار کیا، میں اتر پڑا کہ اپنے ارادے کو پورا کروں تو انہوں نے مجھے ارادے سے روکا۔ میں حق کے راستے میں چل پڑا، میں موت کا پیچھا کر رہا ہوں، وہ بھاگ رہی ہے۔ میں موت کی گھاٹی کو عبور کر رہا ہوں، وہ سو رہی ہے۔ صحرا میری غربت پر روتا ہے اور کہتا ہے، ابو ذر ڈرو نہیں، حوصلہ رکھو۔ میں نے اس سے کہا، جب تک میرا ایمان توانا اور مضبوط ہے میں مر نہیں سکتا۔ میں نے اپنے دوست اور آقا سے عہد کیا ہے اور ان سے تعلیم پائی ہے۔ خوش بختی کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا میں اجنبی اور مسافر بن کر رہو، بس خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے۔ خوش بختی عبد الملک بن مروان کا محل، ہارون رشید کی فوجیں، ابن الجصاص کی کوٹھیاں، قارون کے خزانے، ابن سینا کی کتاب الشفا یا متنبی کا دیوان نہیں، نہ قرطبہ کے باغات اور الزہرا کے مرغزار۔ خوش نصیبی صحابہ کے یہاں کم آمدنی، سادہ زندگی، قلت ذرائع اور کفایت شعاری تھی۔ خوش نصیبی ابن المسیب کے یہاں خدا سے محبت، امام بخاری کے یہاں ان کی الصحیح، حسن بصری کے یہاں الصحیح، حسن بصری کے یہاں صدق اور امام شافعی کے یہاں اجتہاد، امام مالک کے یہاں مراقبہ، امام احمد بن حنبل کے یہاں تقویٰ اور ثابت بنانی کے یہاں عبادت تھی۔ یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کے راستے میں جو پیاس، تھکان اور مشقت لاحق ہوئی اور کفار کو غیظ و غضب میں مبتلا کرنے والا جو بھی قدم اٹھا اور ان کا جو بھی نقصان ہوا، اس کے بدلے ان کے حق میں عمل صالح کا اندراج کر لیا گیا۔ خوش بختی بنائے جانے والے چیک میں نہیں، خریدے جانے والے جانور میں نہیں، نہ وہ کوئی پھول ہے جسے سونگھا جائے، نہ تولا جانے والا گیہوں اور پھیلایا جانے والا کپڑا ہے۔ خوشی تو یہ ہے کہ دل اس حق پر مطمئن ہو جس کا آدمی حامل ہے، جو فکر اس نے اختیار کی ہے اس پر سینہ کھلا رہے اور قلب خیر کے کام پر راحت محسوس کرے۔ ہم سمجھا کرتے ہیں کہ جتنے زیادہ ہمارے پاس مکان ہوں گے، زیادہ چیزیں ہوں گی، سہولیات، مرغوبات اور پسندیدہ چیزیں میسر ہوں گی، اتنا ہی ہم خوش و خرم اور شادماں ہوں گے۔ لیکن یہ چیزیں کدورت، فکر اور اندوہ کا سبب ہی بنتی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز کدورت، رنج، اندوہ اور مشقت کے بغیر نہیں ملتی۔ اپنی آنکھیں ان دنیاوی اسباب کی طرف مت اٹھاؤ جو ہم نے ان کو دے رکھی ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں۔ دنیا کے سب سے بڑے مصلح اور ہادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کی زندگی گزاری۔ آپ بھوک سے کروٹیں بدلتے، اتنی کھجوریں بھی نہ پاتے جس سے بھوک مٹ جائے۔ اس کے باوجود آپ جس نعمت، آرام، راحت، انبساط اور قلبی سکون و طمانینت کے ساتھ رہتے، اس کی حد اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم نے تمہارا بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی۔ اللہ کا فضل آپ پر بڑا عظیم تھا۔ اللہ کے علم میں ہے کہ رسول کسے بنایا جائے۔ حدیث صحیح میں ہے، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم یہ پسند نہ کرو کہ لوگ اسے جان لیں۔ نیکی سے ضمیر کو راحت اور نفس کو سکون ملتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے کہا، زمانہ کتنا ہی دراز ہو جائے نیکی باقی رہتی ہے، گناہ سب سے بری زادراہ ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے، نیکی سے سکون اور گناہ سے خلش پیدا ہوتی ہے۔ نیکوکار صاف طور پر ایمان و سکون سے رہتا ہے اور شک و شبہ میں مبتلا آدمی حادثات، اندیشوں اور حرکات و سکنات سے ہی خوفزدہ رہتا ہے۔ یہ ہر آواز کو اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں۔ اس کا سبب بس اس کا گناہ ہے، کیونکہ گنہگار کو تو قلق اضطراب اور اندیشوں کا گرفتار ہونا ہی ہے۔ جب آدمی کے کام برے ہو تو اس کے گمان بھی برے ہو جاتے ہیں، اور اسے جو وہم و گمان ہوتا ہے اسے وہ سچ سمجھ بیٹھتا ہے۔ خوشی کی جستجو کا ایک ہی نسخہ ہے کہ ہمیشہ بھلائی کی جائے اور برائی سے بچا جائے تاکہ امن و چین ملے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم، شرک سے آلودہ نہیں کیا، ایسوں کے لیے ہی امن ہے اور وہی ہدایت یاب ہے۔ ایک گھوڑ سوار دوڑتا ہوا
آیا۔ اس کا سر بھی گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا۔ اسے سعد بن ابی وقاص کی تلاش تھی، جنہوں نے جنگل میں ڈیرا ڈال رکھا تھا، جہاں شہر کے ہنگاموں اور تہرن کی آلودگیوں سے بالکل الگ تھلگ وہ اپنے بال بچوں اور بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ مقیم تھے۔ سوار قریب آیا تو پتہ چلا کہ وہ ان کا بیٹا عمر ہے۔ بیٹے نے باپ سے کہا، ابا جان، آپ بکریاں چرا رہے ہیں اور لوگ حکومت کے لیے چھینا جھپٹی میں لگے ہیں۔ فرمایا، شرک کرنے والوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بلا شبہ میں خلافت کا اس سے بھی زیادہ مستحق ہوں جتنا اس چادر کا جو میں نے اوڑھ رکھی ہے، لیکن میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، اللہ اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو صاحب تقوی، بے نیاز اور گمنام ہو۔ مسلمان کے لیے ایمان کی سلامتی کیسر و کسرا کی شہنشاہیت سے بھی بڑی ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ دین ہی رہے گا جو آپ کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ حکومت و سلطنت تو لا محالہ زائل ہو جائے گی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس کتاب میں اور کیا لکھا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔